السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول۔ ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے، ہندوستان صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں۔ اس ہندوستان میں جہاں سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء میزبان مانے جاتے ہیں تو وہیں تمام سلاسل کے صوفیاء مہمان مانے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں چشتی بزرگوں کا زبردست ایک سلسلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں نقشبندی بزرگان دین بھی ہیں، قادری بزرگان دین بھی ہیں، اور سہروردی صوفیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس وقت ہم جس آستانے پر حاضر ہیں یہ حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ حیدرآباد میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور اسی حیدرآباد میں بہت سارے اولیاء اللہ صوفیاء کرام ہیں۔ اسی حیدرآباد میں آفتاب دکن حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک بھی ہیں، جو سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، نصیریہ، کلیمیہ کے عظیم بزرگ ہیں۔ پہاڑی شریف کو جس بزرگ سے نسبت ہے وہ حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے دائرہ خلیفہ ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک عراق میں ہے، اور حضرت ہی کی بارگاہ میں حضرت بابا سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کر کے حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دکن کی شہنشاہی عطا فرمائی، اور حضرت تب سے لے کر آج تک سہروردی فیضان بندگان خدا میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس بارگاہ کے خدام حضرات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے سر پر حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ دستار باندھی، اور ہمارے زبیر صاحب جن کے ہاتھ میں یہ کیمرہ ہے ان کا بھی شکریہ، جن کے وسیلے سے ہماری اس بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے، ذرا بتائیے گا حضرت بابا سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے حوالے سے۔ حضرت بابا قطب الاقطاب شہنشاہ دکن سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی عراقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہیں سو حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ اول ہے آپ، اور حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے، اور آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا بابا شرف الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو آپ عراق سے اپنے پیر کے حکم پر ہندوستان کو شمس الدین التمش کی جب حکومت دہلی میں تھی وہاں پر آپ تشریف لے کے آئے۔ لانے کے بعد 9 سال پورے ہندوستان کا آپ نے دین اسلام کا پیغام عام کیا۔ 9 سال پوری دین کی تبلیغ کرنے کے بعد حیدرآباد دکن آپ تشریف لے کر آئے۔ حیدرآباد دکن تشریف لانے کے بعد یہاں سے 6 کلومیٹر کی دوری پر بالاپور بول کر گاؤں ہے، وہاں پر آپ 11 دن چلا کشی کرے ہیں۔ وہاں سے آپ کو حکم ہونے کے بعد یہ پہاڑی پر آئیے، پہاڑی کی چوٹی پر ہے جو درگاہ شریف کے 365 سیڑھی ہے۔ اس زمانے میں تو جو ہے سو کچا رستہ تھا، بعد میں جب آصفیہ حکومت آئی میر محبوب علی بادشاہ جو ہے سو اس کو رینوویشن کر کے یہ سیڑھیاں 365 بنائے ہیں، اور یہاں پر بغیر مذہب و ملت ہر مذہب کا شخصیت یہاں پر آتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آتے ہیں اور حضرت کے فیض سے جو ہے سو دستیاب ہوتے ہیں۔ اور بارگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ بارگاہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، آپ کبھی بھی یہاں پر آ کے زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو بہت سارے آستانے تو چونکہ عشاء کے بعد معمول ہو جاتے ہیں، اس تمام آستانوں کی اپنی روایتیں ہیں، لیکن حضرت بابا سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ 24/7 کھلا رہتا ہے۔ یہاں پر تمام لوگ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ صوفیہ کی بارگاہوں کی خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ویسے تو عام قبرستانوں میں دہشت ہوتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں ڈر محسوس نہیں ہوتا، بلکہ رات کی جتنی تاریکی میں بندہ یہاں آئے گا تو اس کو سکون ملے گا، اس کو جو ہے ایک عجیب سی فیلنگ کا احساس ہوگا۔ تو اسی وجہ سے لوگ حضرات صوفیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دائرہ خلیفہ ہیں۔ 4 سلاسل بڑے مشہور ہیں تصوف میں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ۔ تو سہروردیہ سلسلے کے جو بانی ہیں وہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جس طرح سے ابھی خادم صاحب نے بتایا کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ اور پہلے خلیفہ ہیں
حضرت بابا سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفیاء کرام کو اللہ رب العزت نے نبیوں کا جانشین بنایا ہے، اور جو کام نبیوں کے ذمے تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہوئی، ولایت کا آغاز مولائے کائنات حیدر کرار فاتح خیبر حضرت مولا علی مشکل کشا کے ذریعے ہوا، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے دو شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور دوسرے حضرت امام حسین علیہ السلام، سرکار بغداد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری اولادیں، ہم اگر غریب نواز کی بات کریں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ تمام بزرگان دین اکثر ان میں ایسے ہیں جو نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی ماں اگر حسینی ہے تو بابا ان کے حسنی ہے، اگر بابا حسینی ہے تو ماں ان کی حسنی ہے، تو یہ سلسلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ یعنی حضرت بابا سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نسبت یہ ہے کہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حیدر کرار فاتح خیبر حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، اور جس طرح سے نبیوں کو علاقے دیے جاتے تھے اور قومیں دی جاتی تھیں اور مشن تقسیم کیا جاتا تھا کہ آپ کو فلاں علاقے میں جا کر کے جو ہے تبلیغ دین کرنا ہے، تو قوم کا جیسا مزاج ہوتا تھا اسی مزاج کے انبیاء وہاں پہنچتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ اللہ رب العزت نے اپنی آیتوں کو واضح کرنے کے لیے انہی کی زبان میں بات کرنے والے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو یہ جو تمام صوفیہ بزرگان دین تھے ہندوستان میں آئے تھے، حضرت سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آئے عراق سے تھے، تو عراق میں تو عربی بولی جاتی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کی زبان کیا رہی ہوگی جب سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا؟ یا تو سنسکرت بولی جاتی ہوگی اس وقت میں، یا پھر دربار کی جو زبان ہوگی وہ فارسی ہوگی۔ تو صوفیاء کرام بندگان خدا سے کنیکٹیوٹی بنانے کے لیے لوکل لینگویج پہ بھی بڑی توجہ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سنسکرت کو باضابطہ سیکھا لوگوں سے انٹریکشن کرنے کے لیے، اور مجھے غالب گمان ہے کہ دکن میں حضرت تشریف لائے ہیں تو دکن کی جو لوکل لینگویج ہے اور یہاں کا جو لوکل کسٹم ہے اس کو بھی حضرت نے بہت قریب سے آبزرو کیا ہوگا، اور اسی آبزرویشن کی وجہ سے کنیکٹیوٹی لوگوں سے بنتی ہے۔ تو حضرت سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس زمانے میں بھی بڑی تعداد میں مسلم اور غیر مسلم آتے تھے، کیونکہ جو صوفیہ کا وجود ہوتا ہے وہ بالکل اللہ کے اخلاق سے متصف ہوتا ہے۔ جس طرح سے خدا کا سورج نکلتا ہے تو بھید بھاؤ نہیں کرتا، اسی طرح سے جس طرح سے یہ حضرت بابا سید شرف الدین سہروردی کا فیضان ہے تو یہ بھی بھید بھاؤ نہیں کرتے، ان کے یہاں بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا۔ ان کے آستانے پر کہیں بھی میں نے یہ اسٹیکر نہیں دیکھا کہ یہاں فلاں لوگ نہیں آ سکتے، سب کے لیے دربار کھلا ہے، تمام ہی مذاہب کے لوگ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے سکتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو 12ویں صدی کا آخر ہے اور 13ویں صدی کی ابتدا ہے، حضرت بابا سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ زمانہ ہے، اور حضرت بابا صاحب نے یہاں قیام فرمایا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے یہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں یہاں پر، 200 سال، جی 200 سال ہو گئے، تو 2 صدیاں پہلے یہ سیڑھیاں بنائی ہیں، لیکن حضرت کو آئے ہوئے تقریباً 7 صدیاں بیت چکی ہیں، 749 سال، 749واں عرس تھا اس بار، آنے والا ہے، آنے والا ہے، تو مطلب 748 سال ہو گئے حضرت کو پردہ کیے ہوئے، اور اب 749واں عرس آنے والا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ حضرت یہاں جب تشریف لائے ہوں گے تب زمانہ کیسا رہا ہوگا، اور کیسے کیسے حضرت یہاں تک پہنچے ہوں گے۔ تو بڑی مشکلات سے صوفیاء کرام نے تبلیغ دین کی ہے، اور بزرگان دین نے بندگان خدا تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر ان کو دائمی زندگی عطا فرما دی۔ جو خود کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے اور اس کے محل بھی ویران ہو جاتے ہیں، لیکن جو خدا کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی قبر بھی آباد ہو جاتی ہے، جس طرح کہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ سلامت ہے۔ پہاڑی شریف کو ساری دنیا میں جانا جاتا ہے، دنیا بھر سے عقیدت مند ظاہرین یہاں پر حاضری کے لیے آتے ہیں۔ ایک کمنٹ میں زبیر قادری صاحب سے بھی لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی پیدائش اسی پہاڑی شریف کی ہے اور بارہا آپ یہاں پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ بابا صاحب کی بارگاہ میں جو فیلنگ ہوتی ہے اور آپ کو یہاں پر آنے کے بعد میں جو احساس ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میں پہاڑی شریف کا مقامی ہوں جی، اور ہر جمعے کو حضرت کا بلاوا آتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ یہیں پر ہوتا ہے۔ یہاں سے بہت ہی روحانی میرے کو فیض حاصل ہوا ہے، بہت ہی کم عمر میں الحمدللہ میں تقریباً جگہوں پر جا چکا ہوں۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی دعاؤں سے مجھ کو حج پر بھی بھیجا ہے، عمرے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ تو میں یہاں پر بہت ہی عقیدت کے ساتھ اپنے دل سے
بار بار حاضری دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں اور آگے مزید ترقی دینے. جی. تو یہ پہاڑی شریف کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو سوتے اٹھتے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت ہو جاتی ہے. تمام لوگوں کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کے آستانوں سے ہماری نسبت مضبوط فرمائے, دنیا اور آخرت میں ہمیں انہی کی نسبتوں کے ساتھ میں رکھے. اگر آپ بھی حیدرآباد سے ہیں یا کبھی اس بارگاہ میں حاضری دی ہو تو اپنا تجربہ ضرور بیان کریے گا. حضرت قطب الاقطاب شہنشاہ دکن سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. حضرت بابا شرف الدین کا عرس کب ہوتا ہے؟ 16 شعبان سے 22 شعبان. جی. 15 فروری سے 21 فروری تک 749واں عرس شریف انشاءاللہ منایا جائیں گا. جی. 2025. جی. تو اگر ممکن ہے تو ضرور تشریف لائیے حضرت کی بارگاہ میں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.